السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ وہ مصیبت یہ ہے، لوگ علماء پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ امت کے اندر جو بڑی مصیبت آئی ہے نا، وہ اس اندھے اعتماد کی وجہ سے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ اگر بیان کرتا ہوں، اس پر میں دلیل نہیں پیش کرتا، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے سے پوچھو کہ جی آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ جب آپ یہ کہو گے کہ جناب ان کی ہر بات دلیل پر قائم ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو آج درس دیا ہے اس پر انہوں نے حوالہ تو کوئی نہیں پیش کیا، اس پر بھی کوئی دلیل ہوگی، بس جب آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو سمجھ لیں کہ یہی چیز ہے جس نے امت کو بگاڑ کی طرف دھکیلا۔ میری بات کا مقصد یہ نہیں کہ علماء کا احترام نہ کرو، یقین مانیے اس امت کے اندر انبیاء کے بعد معزز ترین لوگ علماء ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پر کر دے۔ علماء کا احترام کیجئے، ان سے محبت کیجئے، لیکن علماء کی جو باتیں ہیں نا، ان باتوں کو تولیے کتاب و سنت کی تکڑی پر۔ آج لوگوں کو دیکھ لو، کسی کو بھی کوئی بات کو وہ کہتا ہے جی فلانا عالم یہ کہتا، فلانا یہ کہتا، فلانا یہ کہتا، ہم کدھر جائیں؟ یہ سب بیچارے وہ ہیں جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے علماء کے پیچھے چلنے والے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بصیرت کے ساتھ دیکھیے، دل کے ساتھ دیکھیے کہ اس عالم نے بات کی ہے، مت دیکھیے کہ یہ کون ہے، یہ میرا اپنا ہے کہ پرایا۔ بس یہ دیکھیں کہ جو وہ دلیل دے رہا ہے وہ دلیل ٹھیک ہے، اگر تو ٹھیک ہے، وہ معنی ٹھیک بیان کر رہا ہے تو مینو۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اتنی مشقت کون کرے، تو بھائی جنت اتنی آسان تو نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے ہماری زندگیاں کھپ جاتی ہیں، تو جنت لینے کے لیے جنت ایسے مل جائے گی؟ آزمائشیں نہیں آئیں گی، یہ آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہی دین کے پاسبان آپ کو دین سے متنفر کریں گے۔ آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ حق بات کرنے والے کو وہابی کا فائر مار دیا جاتا تھا۔ حق بات کہتا ہے یہ وہابی ہے، جو بندہ کہتا تھا اللہ سے مانگو اس کو یہ کہہ دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اس قدر تنگی تھی ہمارے معاشرے کے اندر، آپ نے اگر یہ کہا کہ صرف اللہ سے مانگو، آپ کو کہا جاتا تھا یہ اولیاء کو نہیں مانتا۔ آپ اگر یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، بلکہ افضل المخلوقات ہیں، لیکن ہیں بشر، وہ کہتے تھے یہ نبی کی توہین کرتا ہے۔ آپ کہتے تھے ائمہ کا احترام کرو لیکن تقلید نہ کرو، آپ کو کہا جاتا تھا یہ اماموں کا منکر ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آپ دیکھیے، میں کسی گروہ کا داعی نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے، میں کتاب و سنت کا داعی ہوں، لیکن آپ دیکھیے جس سچی دعوت کو یہ وہابیت کا نام دے کر اس کو مطعون کرتے تھے، اس دعوت پر چلنے والے بڑے ہیں کہ کم ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کتنے عیسائیوں کو میں جانتا ہوں کہ جو آئے مسلمانوں کے اندر، کلمہ پڑھا اور مسلمانوں سے مالی تعاون لیا، اور اس کے بعد کچھ تھوڑے سے جلسے بھی کیے، اس میں بیان بھی کیا، دو عیسائیوں کی دو خرابیاں بیان کر کے کہا کہ جی ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں برادری نے چھوڑ دیا، فیملی نے چھوڑ دیا۔ اکثر طور پر مساجد کے اندر یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے ملنا ہے، جی کیا کرنا ہے؟ جی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، مولوی صاحب سے کیوں ملنا ہے؟ جی مولوی صاحب سے ملنا ہے، پہلے کلمہ پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر 2 دن بعد آ کے کہیں گے جی گھر پہ یہ مجبوری ہے، گھر پہ یہ مصیبت۔ اور یہ لوگ جو ہیں نا، ان میں بہت سارے لوگ تو پیسے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اس مکر سے بھی آتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے، لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ اگر سچے ہوتے تو ضرورت کیا تھی اس کو واپس جانے کی۔ آج بھی عیسائیت میں بھی یہ چیز ہے، اور بھی باطل مذاہب، بلکہ بعض بدعتی بھی ایسا کرتے ہیں کہ بظاہر وہ اعلان کرتے ہیں اہل حق کے ساتھ ملنے کا، تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کہ تم لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی بھیڑ کو مت دیکھو۔ ہمارے لوگوں میں مشکل بھی یہ ہے کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ اتنے زیادہ سب غلط ہیں۔ لوگوں کا کسی چیز سے متنفر ہونے کو دلیل نہ بناؤ، خود سمجھو کہ آیا کہ متنفر ہونے کی یہاں پر کوئی دلیل ہے یا یہ سازش ہے متنفر ہونا۔ اگر آپ لوگ علماء کا، میں علماء کو بری نہیں قرار دیتا، لیکن اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں نا، یہ سب مسجدوں کے باہر جو نام لکھے ہیں نا، یہ فلانی یہ فلانی یہ فلانی، ایک تو یہ نام ختم ہو جائیں گے،
اور ہر مسجد کے اندر جو کتاب و سنت کے خلاف بات ہوتی ہے نا، وہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی، ساری مسجدیں کتاب و سنت والی بن جائیں گی۔ صرف کوشش کیا ہے؟ کوشش ہے کہ آپ اتنا پوچھنا شروع کر دو مولوی صاحب یہ کہاں لکھا ہے، یا مولوی صاحب نہیں رہیں گے یا آپ نہیں رہیں گے، دو میں سے ایک حل ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ہم لوگ جب تک دلچسپی نہیں لیتے اس وقت تک حق تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں سیدھا سیدھا حق بیان کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، وگرنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مخلص ہیں لیکن ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم غلطی پر ہیں۔ جتنے علماء ہیں نا جو کتاب و سنت سے دور ہیں، یہ سب کے سب جان بوجھ کے ایسے نہیں ہیں، ان میں سے بیچارے کتنے تو ایسے ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم دور ہیں کتاب و سنت سے، کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اساتذہ سے اتنا اچھا حسن ظن رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ وہ یہ غلطی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ چھپ سکتا ہے کیا؟ انہیں نہیں پتہ ان آیتوں کا حدیثوں کا؟ وہ اسی خوش فہمی کے اندر ہیں بیچارے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہے، وہ جان بوجھ کے کسی نہ کسی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے شاید پہلے بھی اپنے دروس کے اندر کہا تھا کہ اس مسجد کے اندر میرے پاس کئی ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے علماء کچھ آئے ادھر کی مساجد کے، میرے ساتھ بیٹھے، بات چیت ہوئی، مجھے کہتے رہے کہ جی یہ بالکل جو آپ کہتے ہیں نا یہ درباروں پہ جو ہوتا ہے یہ غیر اللہ سے یہ سب شرک اور یہ غلط ہے۔ میں نے ان سے اتنا ہی کہا، میں نے کہا یہ بات آپ اپنی مساجد کے ممبروں پر کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے چپ۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی جواب نہیں، ان کو پتا مسجد والے چھٹی کرا دیں گے اسی وقت۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں لیکن مصلحتاً خاموش ہیں۔ اب کئی ایسے علماء ہیں کہ جن کا نام پاکستان میں نہیں دنیا میں بجتا ہے۔ ادھر میرے پاس بعض ایسی فیملیز آئی ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ تو اس مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے، آپ تو پیروی کرنے والے ہیں ایک مخصوص فقہ کی، حالانکہ میں تو ہر فقہ کو لیتا ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور میں اس کی بھی فقہ کو غلط کہتا ہوں چاہے وہ میرے استاذ کی ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، میں اس کا ادب ضرور کروں گا لیکن اس کی غلطی کو غلطی کہوں گا۔ تو میں نے کہا کہ تم کیوں آئے میرے پاس؟ انہوں نے ایک بہت بڑے وائز اور خطیب کا نام لیا جس کو دنیا جانتی ہے، آج کل وہ سیاسی طور پر بھی ان کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، تو ان کا نام لے کر کہتے جی ہمیں انہوں نے کہا کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اہل حدیث کا فتویٰ صحیح ہے تو مولوی صاحب خود کیوں نہیں دیتے؟ اگر اہل حدیث کا فتویٰ غلط ہے تو مولوی صاحب نے اس طرح بھیجا کیوں؟ اس کا مطلب فتویٰ ٹھیک ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں دیتے؟ کیا ان کو حدیثوں کی کتابیں ان کی لائبریری میں نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ گدی جاتی ہے۔ وہ جب فتویٰ لکھ دیں گے نا اپنے قلم سے، لوگ کہیں گے او اپنے مکتب فکر کے علماء کہیں گے نکالو اس کو اپنے مسلک سے باہر۔ یہ تو کیفیت ہو چکی ہے اس ٹائم۔ مذہبی جماعتیں جو ہیں یقین مانیے یہ تنظیمیں، یہ حزبیت، یہ گروہ بندی، یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے۔ سچے مسلمان بنو جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں یہ فرقہ واریت نہیں تھی۔ کتاب و سنت کے حامل بن جاؤ، کتاب و سنت کے داعی بن جاؤ، بس یہ خالص دعوت ہے کہ علماء پر اعتماد آنکھیں بند کر کے نہ کرو، محبت کرو ان سے، احترام ان کا ضرور کرو، لیکن ان کی ہر بات کو حجت مت سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔